بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ میرا نام وسیم احمد ہے۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دادا جی ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 19 دسمبر سال 2020 اور آج ہفتے کا دن۔ یقیناً اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا آج یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل ہوگا۔ آپ کے بھیجے گئے سوالوں کے جواب ہم اس پروگرام میں دادا جی سے حاصل کریں گے۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ کس سوچ میں ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی عنایات ہیں، نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہمیں جرنلزم کے اساتذہ نے جب پرنٹ جرنلزم سے الیکٹرانک جرنلزم کی طرف آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک اینکر کو یا ایک پارٹیسپینٹ کو آدھے گھنٹے سے زیادہ کا پروگرام نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کو لایا کڑی گال، ٹھیک ہے، لیکن اب آ کے اس عمر کے اس حصے میں مجھے سمجھ آئی ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ لمبا پروگرام کرتے ہیں یا زیادہ ایپیسوڈ کرتے ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا، آپ کے اعصاب جو ہیں وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ کوا جواب دینا شروع پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے بولنے کے لیے، بعض اوقات الفاظ ایسے ادا ہو جاتے ہیں جو بعد میں خود بھی سن کے بندے کا اپنا ترا نکل جاتا ہے، وہ یار ہے میں کی کہہ گیا۔ تو میں نے اس کا انالیسس بڑی دیر سے میں کر رہا تھا کہ یہ کیوں ہوتی ہے، یہ غلطی ایسی کیوں ہو جاتی ہے یا بے احتیاطی کیوں ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ جو سمجھ آئی کہ جو ہم 2 گھنٹے کا پروگرام کرنے کے اوپر اصرار کرتے ہیں یا زیادہ پروگرام کرنے کے اوپر اصرار کرتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک نشست میں ہم کم از کم 2 پروگرام تو ریکارڈ کرتے ہیں نا جی۔ پھر وی لاگ اس کے الگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہوتے ہیں، پھر گھنٹے کے 2 پروگرام ایک ہی نشست میں نے جا کے ٹی وی پہ کروانے ہوتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ نا، اور وہ کرنے کے بعد نا پھر ٹھنڈ بڑی لگتی کیونکہ اعصاب کمزور ہو گئے ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں ویسے ٹھنڈ لگتی ہے، مراسیاں وال کوئی تعلق نہیں ہے میرا مراسیوں کو، ٹھیک ہے، لیکن بڑھاپے میں ویسے اعصاب آپ کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس میں ٹھنڈ لگتی ہے۔ یار مجھے کسی خاتون نے کمپلیمنٹ بھیجا، کس بات کا؟ انہوں نے کہا تسی تے 45 سال دے لاگ دے۔ اچھا جی۔ سر تو میں 65 سال دا دادا جی آپ نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی کہ بہت شدید گرمی اور بہت شدید سردی میں کچھ ببے لڑک جاتے ہیں۔ ہاں تو دیکھ لینا، اپنے عبد القادر حسن صاحب چلے گئے جی، بہت بڑا نام تھا جی پاکستانی صحافت کا، اور اس لیے احتیاط کرنی چاہیے بابا کو خاص طور مجھے لگتا ہے یہ، اور اللہ میاں نے 5-6 سال ہی مجھے موقع دینا ہے دادا پوتا شو کرنے کا، اللہ خیر کرے۔ اس کے بعد انہیں کہنا کہ جاؤ کار جا کے کرو نا، ڈاکٹر نے کہنا باہر نہیں نکلنا۔ بسم اللہ کریں جی۔ فیڈ بیک شامل کرنے جا رہا اور ہوں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ گاڑی لگنے کا بھی معاملہ اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ جب آپ اگر صاحب شل ہوتے ہیں تو وہ بر وقت ڈیسیژن نہیں کر پاتے بریک لگانے کا اور گاڑی لگ جاتی ہے، تو اس لیے اپنی باڈی کو پراپر ریسٹ دیا کیجیے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں بسم اللہ کریں۔ وقاص احمد میو کہتے ہیں موجودہ صورتحال دیکھ کے جو دکھ ہوتا ہے سو ہوتا ہے، اس صورتحال کے خاتمے کی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ مزید یہ کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے قوم کے ساتھ کیے اسے ایک طبقہ نہ صرف سچ سمجھ بیٹھا ہے بلکہ اس پہ ضدی بھی ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال بدلنے کا کوئی امکان؟ میں نے 2-3 پروگرام پہلے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ ان کے ساتھ بحث میں نہیں پڑنا، اگنور، ٹوٹل اگنور۔ وہ جو کہیں نا ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی اوپر کی طرف جا رہی، ہاں بالکل عام زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ جب کسی فورم پہ بیٹھیں گے یا کسی صحافت کی فورم پہ ہوں گے یا کسی بزنس فورم پہ ہوں گے تو اس پہ بات کریں گے اور دبا کے کریں گے فیکٹس کے اور ساتھ، وہاں پہ شٹ اپ کال بھی دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن عام زندگی کے اندر خام خواہ کی نفرتیں پالنے کا، کیونکہ جب آپ کسی کے دلائل کے خلاف بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو مطلب اگرچہ یہ بات جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بری بھی لگ سکتی ہے، لیکن میں یہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کے لیے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ، اگر آپ صوفیہ کا دیکھیں، جو صوفیہ جو تھے ان کا اگر آپ تبلیغی سٹائل دیکھیں، وہ کبھی بھی جو بھی ان کے پاس جس بھی مذہب کا بندہ گیا ہے وہ اس کے ڈینائل میں نہیں پڑے، ٹھیک ہے نا، اس کے انکار میں نہیں گئے، اس کی کنڈیمنیشن میں نہیں گئے،
وہ آیا, انہوں نے اس کو ویلکم کیا اور کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ کے نظریات بھی بہت اچھے ہیں, اور آپ کے بھگوان کے تو کیا ہی کہنے, آئیے بیٹھیے کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس نے آگے سے اگر کچھ مسائل بیان کیے ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں یہ آپ بھگوان سے دعا کرو, میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں, تو کسی جگہ پہ تو قبولیت ہو جائے گی. یہ جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا, آپ اس کو ذرا اسٹڈی تو کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے نا. ہم تو غیر مسلم کے ساتھ, اچھا باہر جاتے ہیں مسلمان ہمارے جو خود ساختہ بڑے صغیر کے, خاص طور پہ بڑے صغیر میں پاکستان کے, باہر جاتے ہیں تو گوروں کے برتنوں میں جو ہے وہ جا کے تو کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, ان کی پارٹیوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. ایتھے جناب گھر چ صفائی کرنے والے دا برتن الگ کیتا ہوں, اے کی گل ہوئی ہے جی. دس از ہپوکریسی یار. وہ بھی انسان ہے یار, وہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے. یہ دیکھیے مطلب پھر لوگ مائنڈ کرتے ہیں یہ ہندوؤں کے بھی ایک کلاس کے اندر یہ باعث تھا کہ جناب وہ انٹچیبل ہیں, شودر ہیں, اور ان سے ہمیں ٹچ ہو گیا تو برشت ہو جائے گا. مسلمانوں کے اندر تو کبھی بھی نہیں رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو ہے وہ کرسچنز کو اور یہودیوں کو ویلکم کیا. وہی آفس تھی نا آپ کا, جی ہے نا, تو وہاں پہ انہوں نے ان کو ویلکم کیا, یعنی کہ اپنی مسجد کے اندر آنے کی اجازت دی, اپنی ورشپ پلیس کے اندر, اور ان سے ڈیل کیا اور ان کو کھانا آفر کیا, یا جو بھی مہمانداری ہو سکتی تھی وہ کی. ٹھیک ہے. اور انہی برتنوں میں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود زیر استعمال تھا. تو یہ ذرا ہمیں اپنے ایز اے پاکستانی مسلم کے طور پہ نا اپنے رویوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ حالات کا بدلیں گے اور ضدی قوم. ہاں, اس لیے ایک تو بحث میں نہ پڑے. حالات جو ہیں, اگر تو میں آپ کو وہ ہوں نا, اگر ڈیوٹی پہ لگا ہوں اور وہ میں کہوں کہ دنیا کے فیصلے پاکستان سے پوچھ کے ہوا کریں, ہے نا جی, تو اگر تو میں اس طرح کا کوئی ولا یوڑ یا احمق یا قسم کا آدمی ہوں تو میں تو آپ کو کہوں کہ جناب سورج امید کا سورج چڑھنے لگا ہے. لیکن جو اکنامک انڈیکیٹر ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں, 2026 تک تو بہتر ہونے کا کوئی امکان نہیں. 2026 میں اگر ایوری تھنگ وینٹ ویل, 2026 میں حالات اس لیول پہ پہنچیں گے جس دن 28 اگست 2016-17 الیکشن کے دن کی بات کر رہے ہیں, جس دن نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا. ہاں جی, 2016. ہاں, 28 اگست 2016. ویسے بھی پاکستان میں مارشاء اللہ کا دور 10 سال کا ہی ہوتا ہے. 2016 کے دن تک واپس ہمارے اکنامک انڈیکیٹر پہنچیں گے اگر ایوری تھنگ وینٹ ویل اینڈ تھنگز آر ناٹ گوئنگ ویل. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے نا. یہ ریکوری کا شور مچاتے ہیں لیکن چیزیں بہتری کی طرف گامزن نہیں ہیں. جہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 100 200 250 400 500 ارب روپے کا اسکینڈل نکل رہا ہو, وہاں پہ چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ اکانومی, چلتی ہوئی اکانومی میں سے جب آپ 600 ارب روپیہ نکال لے گا ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی, اس 600 ارب نے گھوم کے 6000 ارب روپے کی اکانومی جنریٹ کرنی تھی جب وہ سائفن آؤٹ ہو گیا. چلیں آپ کہتے ہیں جی وہ انڈسٹری جو ہے وہ ایکسپینشن کر لے گی, کتنا کر لے گی؟ زیادہ تر جا کے دبئی کے, سوئٹزرلینڈ کے یا برطانیہ کے بینکوں میں بیٹھے گا, یا وہاں پہ وہ پراپرٹیز خریدے گا, اپنے بھاگنے کا رستہ سکیور کرے گا, یا پھر امریکہ میں جا کے مل لا لے گا. میں فرٹیلائزر مل کی گل کی تھی, میں پیزے کی بات نہیں کی میں نے. جب وہ اکانومی میں سے پیسہ نکلے گا تو پھر اکانومی میں گھومنے والا سرمایہ کم ہو جائے گا, نئی اکانومی جنریٹ ہونا بند ہو جائے گی. تو اگر آج چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں, 2026 ہے جی وہ جب چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, فائنل نہیں ہے, وہ بھی فائنل نہیں ہے, اور چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. پاسبلٹیز اور پروبیبلٹیز کی بات ہو رہی ہے. میں بہت آپٹمسٹک ہو کے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بڑکیں اپنی جگہ پہ, دعوے اپنی جگہ پہ, لیکن اپنے مستقبل کا ڈیسیژن آپ کو, فیصلہ آپ کو حقائق کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. میں اس معاملے میں بہت ہوں, میں نے اپنی زندگی میں بہت لاسز کیے ہیں اس وجہ سے. جذبات میں آ کے یا اس طرح کے بہاؤ میں آ کے آپ کوئی فیصلہ کر لیں, یا کسی میڈیا کمپین سے متاثر ہو کے آپ کوئی پلاٹ خرید لیں. ٹھیک ہے, بعد میں وہ پتہ چلے کہ 5.5 لاکھ روپے میں خریدا گیا فائل جو تھی وہ 2.5 لاکھ میں لینے کو تیار نہیں ہے, 1,70,000 میں جان چھوٹے پھر آپ. لیکن ڈالر جو تھا وہ 40 روپے کا. جی, لیکن دادا جی میرا ایک پرابلم ہے
خبر لاہور ڈیٹ لائن سے یہ آئی کہ نوکریوں کا جھانسا دے کر 10,000 افراد کو لوٹنے والا ملزم گرفتار. تو جس نے 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا تھا وہ کب گرفتار ہوگا؟ نہیں جواب دیں. لیکن آج کی یہ خبر نہیں، آج فیڈ بیک پڑھ رہے. اچھا جی، فیڈ بیک پڑھوں. سرور گجر کہتے ہیں، آپ نے 2 باتیں لکھی. پہلی بات یوں ہی وہ گجرا یہ دوسرا کہتے ہیں بطور انسان ہم یہ جانتے ہیں کہ فلاں چیز غلط ہے اور فلاں درست، مگر ہم مختلف لوگوں کی زبان درازی پر یقین کر لیتے ہیں. کیا یہ آوازیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ ہماری بصارت اور بصیرت کو بیک وقت یرغمال بنا لیتی ہیں؟ نہیں، آپ کی شخصیت کمزور ہوتی ہے. کاربند نہیں ہوتے، جیسا آپ نے لکھا بھی کہ اپنے نظریے پہ کاربند نہیں ہے. نہیں، نظریے پہ بھلے آپ کا کوئی نظریہ بھی نہ ہو، لیکن آپ کی پرسنالٹی پاورفل ہونی چاہیے. جب آپ کی پرسنالٹی پاورفل ہوگی تو پھر ہی آپ اگینسٹ دا ونڈ، ہوا کے خلاف کھڑے ہوں گے نا. کیا خیال ہے؟ آپ ہوا کے خلاف کب کھڑے ہوتے ہیں یا پانی کے بہاؤ کے خلاف کب کھڑے ہوتے ہیں؟ جب آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بھلے اسی بہاؤ کی سمت میں جانا ہو، لیکن آپ پہلے کھڑے ہو کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جانا بھی ہے مجھے کہ نہیں جانا. تو اگر ریلا آیا، آپ اس ریلے میں بیٹھ گئے تو یو آر اینی باڈی لائک اینی باڈی. ٹھیک ہے، بلکہ یو آر نو باڈی. ایون خس و خشاک بہتے ہیں نا بہاؤ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، پتھر بھی نہیں بہتے بھائی جلدی کہیں تو. اور ہمارے ہاں ابلاغ کے محاذ کے اوپر تو یہ ٹریجڈی ہے کہ ایک جھونکے میں بہ جاتے ہیں اور بلیو کر لیتے. ٹھیک ہے، 2 لمحے کے لیے ٹھہریے، اس انفارمیشن کو اپنے ذہن کو جذب کرنے کا. اور ذہن جب جذب کرتا ہے کوئی انفارمیشن تو اس کا انالیسس کرتا ہے. یار ذہن کو انالیسس کرنے کا موقع تو دیجیے. جی، کسی نے آپ سے کہا کہ آپ فوری طور پہ فیصلے پہ پہنچیں؟ گھر جائیں، اس پہ سوچیں، ڈرائیو کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، سودا سامان لے کے گھر جاتے ہوئے سوچیے اس موضوع کے اوپر کہ یار یہ اس طرح ہوا تو کیوں ہوا، کیسے ہوا. میں بھی یہی کام کرتا ہوں، آپ بھی کیا کیجیے تاکہ درست رائے پہ پہنچ سکیں اور آپ انبوہ کا حصہ نہ ہوں، گروہ کا حصہ نہ ہوں. بس سمپل از دیٹ. اور میرا اور دادا جی کا اس بات پر ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے ہمارا یہ کہ پاکستانی معاشرے میں تربیت کا ایک فقدان یہ بھی ہے کہ ہمیں نہ کہنا نہیں سکھایا جاتا، بھلے وہ نظریات کی نہ ہو یا بھلے کہ روزمرہ زندگی کے. اور ہاں کرنے کو نا بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کا کہنا مانتا جو اس کو کہا جائے. نہیں، بچے کو لاجیکلی اس فیصلے کو ماننے کی نا تربیت دیں. بیٹا یہ نو کہنا سیکھو. او یار کیا بات یاد ہے، رب کے دین میں داخل ہوتے ہو تو وہ بھی نہ سکھاتا ہے. پہلے لا الہ الا اللہ، وہ نہ کرنی سکھاتا ہے. آپ کیسے لوگ ہیں یار، کیسے مسلمان ہیں آپ؟ وہ لا سے شروع کرتا ہے سبق. پہلے لا سیکھ، انکار کر. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. دوسری بات کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے دراز. واہ جی. دادا جی، سرور نے دوسری بات یہ کہی کہ دادا جی یہ فرمائیے کہ میڈیا پچھلے کچھ سال سے جو کردار ادا کر رہا ہے، کسی معاشرے میں میڈیا کا یہی اصولی کردار ہوتا ہے؟ نہیں، کسی آزاد معاشرے میں تو یہ کردار نہیں ہوتا، لیکن جو غلام معاشرے ہوتے ہیں اور رہے ہیں اور ہیں اس وقت دنیا میں، وہاں پہ یہی کردار ہوتا ہے. کیونکہ غیر ملکی قوتوں کے یا مقامی اولیگارکیز جو ہوتی ہیں، اولیگارکی اب آپ دیکھیے کھول کے گوگل میں سرچ کر لیجیے کہ اولیگارکی کا کیا مطلب. جو مقامی اولیگارکی کے پنجوں میں جکڑے ہوئے معاشرے ہیں وہاں پہ میڈیا کا یہی رول ہوتا. جی. محمد فیصل پوچھتے ہیں دادا جی، پچھلے دنوں ایک یوٹیوب چینل پر آپ کا انٹرویو دیکھا جس میں آپ نے پارلیمانی نظام اور سیاسی جماعتوں میں جمہوری روایات کے باہمی تعلق کے حوالے سے بات شروع کی، مگر اس کے بعد بات کسی اور طرف چلی گئی. کوئی رہنمائی کر دیں سوالوں سے. پتہ نہیں وہ کون سا انٹرویو تھا اور کون سا تھا. یہ شروع ہوئے بس چل پڑے. پولیٹیکل اکانومی کا دور ہے. منہ جدھر کو چل پڑے. نہیں، یہ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام ہے تو اس میں ہم پارلیمانی جمہوریت کو ڈسکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا حوالہ ایک بحث ہے. مطلب بیسیکلی نا 2 نقطہ نظر ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے یا ان کا ایک پیرل سٹرکچر ہونا چاہیے جو کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر مروج ہے. ٹھیک ہے نا، جو
ویسٹرن ڈیموکریسیز میں مروج ہے، جبکہ اس کے پیرلل ایک نظام جو ہے، جو ویسٹرن ڈیموکریسی کو جب ہم نے آپٹ کیا ہے تو جو 1985 کے بعد یہاں پہ ڈیموکریسی ایوالو ہوئی ہے، اس کے تحت پارٹی سٹرکچر کے ساتھ رکھ کے آپ پارٹی چلا ہی نہیں سکتے، سیاست کر ہی نہیں سکتے. اور اس کی زندہ مثال ہے کہ پی ٹی آئی حکمران ہے، اس کا کوئی پارٹی سٹرکچر نہیں ہے. پی ایم ایل این اپوزیشن میں، اس کا کوئی پارٹی سٹرکچر نہیں ہے. ٹھیک ہے، پارٹی سٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ آپ گراس روٹ لیول تک آپ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. آپ کو جب کسی چیز کے اوپر کسی فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ اس یونین کونسل میں ہمارا صدر کون ہے. جی، نمائندگی ہوتی ہے نا گراس روٹ. ٹھیک ہے نا. ڈونگی گراؤنڈ فیصل آباد کس علاقے میں آتی ہے، یہ یونین کونسل کون سی ہے، یہاں پہ ہمارا صدر کون ہے یا ہمارا سیکرٹری کون ہے پارٹی کا. تو آپ اس کو پوچھتے ہیں کہ یار یہ تمہارے ہاں ڈونگی گراؤنڈ کے اندر آگ لگی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے. ایسا کوئی مسئلہ. ہماری پارٹیوں نے یہ سارا کچھ دے دیا ہے میڈیا کو، اور میڈیا اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ وہ خبر لیں گے میڈیا سے. تو میڈیا کا اپنا ایجنڈا ہے نا. میڈیا نے گھی بیچنا ہے، تعلیم بیچنی ہے، سگریٹ بیچنا ہے، ضمیر بیچنا ہے، تو میڈیا اپنا ایجنڈے پہ چلے گا نا. اگر آپ کی پارٹی کا سیٹ اپ کھڑا ہو، یہ میرا آرگومنٹ ہے، تو آپ کسی بھی بلیک میلنگ سے بلیک میل نہیں ہو سکتے. کوئی کالا ڈالا آپ کے ورکر کو نہیں اٹھا سکتا اگر آپ کا پورا سٹرکچر پورے ملک کے اندر کھڑا ہوا. لیکن ہمارے ہاں کس طرح سے چلائی جا رہی ہے؟ ہمارے ہاں اس طرح سے ہے کہ جو میرا وہاں پہ اس یونین کونسل میں چیئرمین یونین کونسل کے الیکشن کے اندر امیدوار ہے، وہ میرا نمائندہ ہے. اور چونکہ اس کو میں نے ٹکٹ دی تھی اس الیکشن میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، تو اس لیے اگلے الیکشن تک وہ اگر تو جیت گیا ہے تو پھر بھی میرا ہے، اور اگر نہیں جیتا تو پھر بھی میرا. اب میں ٹکٹ جب دینے لگتا ہوں تو یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یار یہ بندہ یہاں پہ جیت بھی سکتا ہے کہ نہیں. اس کے پاس کوئی 20-25 ہزار ووٹ ہے، تاکہ میرا نام جب اس کے ساتھ لگے تو وہ 20-25 ہزار ووٹ بڑھ کے 50-60 ہزار ہو جائے اور یوں یہ جیت جائے. ٹھیک ہے، جب میں یہ دیکھ کے ووٹ دیتا ہوں تو پھر اس بندے کی بھی اپنی ترجیحات پیدا ہو جاتی ہیں. پھر جب میرا پھڈا پڑتا ہے اس ملک میں کسی اور سیاسی قوت یا غیر سیاسی قوت کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اس پھڈے کا حصہ نہیں ہے، میں نے تو ڈر لگتا پہ ٹھنڈ بڑی لگتی. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہماری سیاسی قیادت، خواہ وہ بھٹو صاحب ہوں خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ رگڑے جاتے ہیں. لیکن کرتے وہ یہی بھٹو صاحب نے کیا تھا اپنی پارٹی کو کھڑا کرنے کا تجربہ، لیکن سب سے پہلے ان کی پارٹی جو تھی وہ بھاگی تھی ان سے. جی ٹھیک ہے، بڑے بڑے جیلوں نے دوڑے لگائی تھی. تو اس نتیجے کو، اس کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب نے پارٹی کا کبھی بھی کوئی نہیں ڈالا، اور نواز شریف صاحب کے تجربے کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے بھی نہیں ڈالا، کوئی رولا ڈالا. ٹھیک ہے، لہذا یہ ڈیموکریسی یہاں پہ ہمارے ہاں جو اس وقت ڈیموکریسی ہے وہ اس شکل میں ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر ونیبل کینڈیڈیٹس جو ہیں، چلیں ایسا کر، لفظ بڑا معروف ہے آج کل، ونیبل جو ہیں ان کی بنیاد کے اوپر پالیٹکس کرنی ہے. اب اس کی بہت ساری خامیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ اس سے پالیٹکس کے جو بیسک انسٹیٹیوشن یعنی کہ سیاسی پارٹیاں، انہوں نے جو گراؤنڈ اچیو کرنا تھا یا انہوں نے اسٹرینگتھ کریٹ کرنی تھی، اور معاشرے کے جو باقی ملازمین ہیں، جج ملازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کینڈے میں رکھنا تھا. وہ سر پہ گلاس رکھ کے ناچتے نہ پھریں، اس کی ویڈیو نہ بنواتی پھریں. ان کو سیاسی پارٹیوں نے کینڈے میں رکھنا تھا. جب سیاسی پارٹی کے اندر ہی آپ نے اپرچونسٹ لے لیے تو نہ ورکر کی گرومنگ ہو سکی. ورکر بھی بریانی کھانے والا رہ گیا، بھلے وہ پی ٹی آئی والے زیادہ بریانی خور ہے، کیونکہ ان کے ورکر تو آتے ہی کرائے پہ ہیں نا. ٹھیک ہے نا، ان کے تو کچھ 4 ورکر ہیں، خالی کرسیاں پہیاں ہوندیاں سر ہیں، باقی تو کہیں سے بھجوائے جاتے ہیں نا. وہ مریم نے بتا دیا، اب میرے سے ساری باتیں ضرور سننی ہے آپ. جی چلیں جی آگے چلیں. محمد عمران کا میسج ہے. عمران آپ کے میسج کا بہت شکریہ، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ جو ہمارے دادا پوتو شو کے لسنرز اور احباب ہیں ان کے فہم کو کیا ہو گیا. آپ نے ڈالمن سٹی کے شیئرز کے متعلق لکھا، جو کہ عارف حبیب گروپ جو ہے ایک پلازا ہے جس کو وہ آپریٹ کرتا ہے، اور اس کے شیئر کے متعلق. ہاں یہ وہ ہے نا ریٹ جی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ. تو یہ مطلب کہ کوئی اچھی پروڈنٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. دیکھ لیں 3-4 سال سے وہیں دھکے کھا رہا ہے یہ شیئر، کہیں بھی نہیں گیا. سہیب الہی پوچھتے ہیں، دادا جی یہ فرمائیے کہ اکنامک گولز کیا ہونے چاہیے ایک لبرل ویلفیئر اسٹیٹ کے، اور پاکستان کو اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی اگر ہم اس سسٹم کو آپٹ کر لیتے ہیں؟
لیکن اکنامک گولز تو یہ ہوتے ہیں کہ لوگ خوشحال ہوں. ٹھیک ہے جی. ہمارے جیسے ملک کے اندر کہ لوگوں کو 2 وقت کی یا 3 وقت کی روٹی مل رہی ہو. پہلے تو 2 وقت کی دے نا, ابھی تو 1 وقت پہ لے آئے ہیں کپتان صاحب, لیکن 2 وقت کی روٹی مل رہی ہو, اور اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو انہیں قریب میں کہیں کوئی ڈسپینسری دستیاب ہو جہاں سے ان کو ڈسپرین مل جائے. ٹھیک ہے, ہم نے ہر کام ہی الٹا کرنے کی کوشش کی. اب میڈیکل کو لے لیں, اور میڈیکل کے اندر جو سرکار نے ڈسپینسریاں بنائی ہیں, لاہور کے اندر کوئی 24 سے زائد ڈسپینسریاں ہیں. آپ کسی لاہوریے سے پوچھنے سے کسی ڈسپینسری کا نام نہیں پتا ہوگا. بھلا کیوں؟ ڈاکٹر وہاں پہ جاتے ہی نہیں ہیں. وہاں پہ جو ڈسپینسر ہوتا ہے وہی گولیاں ونڈن دیا ہوتا, تو کی بخار ہے ایلو 2 کھال, ٹھیک ہے نا, آپ پہ پرچیاں لکھی جا رہے ہوتا, ڈاکٹر صاحب جاتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی وہاں پہ ایکس رے کی مشین آ جائے, وہ بند کر کے رکھ دینا, کسی کو پتہ نہ لگ جائے, کوئی ایکس رے نہ مانگ لے ساڑھے کو, سی ٹی نہ کروا لے, سی ٹی اسکین نہ کروا لے. ٹھیک ہے, بیسیکلی ضرورت تھی اس سسٹم کو مؤثر بنانے کی. اور ریفرل سینٹر ہوتے, ریفرل ڈسپینسریز ہوتی ہیں. تمام پیشنٹ جو ہیں وہ انیشلی ادھر جاتے, ڈاکٹروں کی حاضری یقینی بنائی جاتی. ٹھیک ہے, اور وہ ڈاکٹر ان کو چیک کرتے, ابتدائی ان کا اسکیننگ وہیں پہ کر لی جاتی, جس کو تھوڑی بہت دوائی دے کے کام چلانا ہے اس کو دوائی دے دی جاتی, اور جو پیشنٹ وہاں سے ریفر ہوتا اس کو پھر بڑے ہسپتال سروسز ہو گیا, جناح ہو گیا, میو ہو گیا, جنرل ہو گیا, یہ ان کو ٹریٹمنٹ کرتے جو وہاں سے ریفر ہو کے آتے. ڈائریکٹ پیشنٹ دنیا بھر کے اندر ٹیچنگ ہاسپٹل انٹرٹین نہیں کرتے. وہاں پہ ہمیشہ چھوٹے ریفرل سینٹر بنتے ہیں جو کہ وہاں پہ بیسک اس کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹے کے اندر فیڈ کر دی جاتی, اور وہ بیسک چیک اپ کے بعد پیشنٹ کو آگے ریفر کر دیا جاتا ہے, جس کو ڈیٹیلڈ آگے سے اسکریننگ میں سے گزرنا ہو. یہ جو وہاں سے 80% پیشنٹ وہیں سے لوٹ جاتے ہیں, باقی 20% آگے ریفر ہوتے ہیں. تو یوں ٹیچنگ ہاسپٹلس کے اوپر رش نہیں ہوتا, وہ پراپرلی ان کو کرتے ہیں. ایمرجنسی ٹریٹمنٹ بھی وہیں کے اوپر ہوتی. اب دیکھیں نا, میں ایک سمپل سی بات آپ کو کرنے لگا ہوں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اگر سندر کے مقام کے اوپر, ٹھیک ہے, رستے میں کم از کم, اور پیشنٹ اب اس زخمی کا ٹارگٹ کون سا ہوتا ہے, 1122 والے سے کہاں لے کے آتے ہیں, جناح ہاسپٹل. جی. اور اکثر ڈیتھ ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن ہو جاتی ہیں, ڈیورنگ ٹرانسفر ڈیتھس ہو جاتی ہیں. حالانکہ راستے میں نے ایک دن بیٹھ کے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو سرکاری ملازم تھے ان کے ساتھ اسٹڈی کی. راستے میں 8 ایسے سرکاری پوائنٹس ہیں جہاں پہ اس کو ٹریٹمنٹ دی جا سکتی ہے, 8. لیکن 1122 والوں کو بھی یہی رٹایا ہوا ہے کہ سیدھا جناح ہاسپٹل لے کے آنا, اور جناح ہاسپٹل پھر اتنا چوک ہوتا ہے کہ وہاں پہ اصل میں وہ کہتے ہیں جی یہ بیڈ خالی کر دیں. ایمرجنسی میں کہا جا رہا ہے آپ پیشنٹ کو گھر لے جائیں, 8 دن بعد پتہ کیجئے گا وارڈ کے اندر جگہ نہیں ہے, اگر جگہ ہوئی تو پھر آپ کو دیکھ لیں گے, اور ساری دوائیاں بار بازار سے بول لا رہی ہیں. یہ سرکار کے ایمرجنسی اسپتال کی حالت ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ سسٹم خراب اس لیے کہ ہم اس کو یوز غلط طریقے سے کرنے لگے ہوئے ہیں. اب یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, اتنے ہی بجٹ میں لوگوں کو بڑے آرام کے ساتھ فری میڈیکیشن دی جا سکتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ جو بڑے بڑے پیٹوں والے ہیں نا پروفیسر ڈاکٹر, ان کی مطلب کچھ کی زیادہ تر تو شریف لوگ ہیں, ان کی جو حوث زر ہے وہ نہیں بھرتی. ٹھیک ہے, وہ پرائیویٹ پریکٹسیں بھی کرتے ہیں, کانفرنسوں کے اندر بھی کھانچے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل کانفرنسوں کے اندر میڈیکل کمپنیوں کی اسپانسرشپ سے کرنے بھی جاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ فارماسوٹیکل کمپنیوں کے نمائندوں سے ہم خود ڈیل کریں. تو فارماسوٹیکل کمپنی کا نمائندہ کب آئے گا, جب آپ جنرل پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہوں گے. تو وہ بھی نہیں بند ہونے دیتے ایمرجنسیز بڑے ہاسپٹلز میں سے. ایمرجنسی ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہونی ہی نہیں چاہیے, یہ ڈسپینسری لیول کے اوپر ڈیل ہو جانی چاہیے. وہاں پہ آئے پیشنٹ, اگر اس کے ابتدائی زخمی وغیرہ ہیں اس کو وہیں پہ پٹی شٹی کر کے پلسٹر لا کے گھر بھیج دیں. اگر کوئی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہو گیا تو ایمبولینس میں اس کو ریفر کر دیا جائے. اور وہ ایمبولینس ہوتی ہے, وہ 1122 کی ایمبولینس نہیں ہوتی جو ہاسپٹل کی ایمبولینس ہوتی ہے. اگرچہ بھی اس میں لگے ہوئے اکوپمنٹ نہ چلائیں کبھی لوگ, لیکن چلائیں نا جی اس کو. وہ جو 7-8 کروڑ کی آئی ہے اس کے وہ سارے اکوپمنٹ چلے نا اس کے اندر, تو پیشنٹ سیکیورلی ٹرانسفر ہوتا ہے ٹیچنگ ہاسپٹل میں.
تو اس لیے یہ میں نے بات کی ہے. یہی حال جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. آج محلے کے اندر جو سرکار کا سکول ہے اس میں 125 بچہ پڑھتا ہے, 8 کمرے ہیں اس میں. میرے گھر میں کام کرنے والی خاتون جو ہے وہ بھی وہاں پہ اپنا بچہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ 4 گھروں میں کام کر کے جو کماتی ہے وہ اپنے بچے کی فیس میں ادا کرتی ہے, اپنے 4 بچوں کی فیس میں ادا کرتی ہے جی. اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجنا گوارا کرتی ہے. پرائیویٹ اسکول میں وہ مسیحی سے کمیونٹی سے, مسیحی طبقے سے تعلق رکھتی ہے. اس کے اپنے چرچ کا سکول ہے, ٹریجڈی دیکھیں, وہ اپنے چرچ کے سکول میں بھیجنے کے لیے اوور لوڈ ہو جاتی ہے, زیادہ گھروں کا کام پکڑ لیتی ہے. وہ جان مار رہی ہے کہ میرے بچے پڑھ جائیں, شام کو 7 بجے تک کام کرتی ہے. چرچ کے سکول میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی وہ پریکٹسنگ کرسچن ہے کہ وہ سنڈے کو میاں بیوی جاتے ہیں چرچ میں صفائی کرنے کے لیے کہ ہم چرچ کا یہی کچھ کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے دونوں میاں بیوی صفائی کرتے ہیں. لیکن وہ چرچ میں بچہ پڑھنے کے لیے, بچی پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتی, حالانکہ سکول قائم ہے اور بہت پرانا سکول. یہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ آپ ایک ٹریجڈی ہے. یہ ہم نے میڈیا, کیونکہ میڈیا نے تعلیم بیچنی تھی نا, تعلیم فروشوں کے میڈیا چینل ہے نا, تو میڈیا نے تعلیم بیچنی تھی, اس کی مائنڈ میکنگ ایسی کرتی ہے مارننگ شوز کے ذریعے, اپنے ڈسکشن کے پروگراموں کے ذریعے. اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہو سکتی ہے؟ ان چیزوں کو کاؤنٹر کر سکتی ہے ایک اسٹرانگ لیڈرشپ, اور لیڈرشپ جب آتی ہے تو اس کو اپنے سروائیول کی جنگ پڑی ہوتی ہے. وہ لوگوں کے مائنڈ کے اندر یہ بات ڈالتی نہیں کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں بچوں کو بھیجیں. یہ دیکھ لیں, یہ لاہور کے دل میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے. جی بس وائنڈ اپ کیجیے, ختم ہو گیا ٹائم. ٹھیک ہے, چلیں سامعین کرام, کچھ باتیں ہوتی ہیں سنجیدہ انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو لائٹ انداز میں کر دینی چاہیے. ہم نے کوشش کی کہ معاشرے کے مختلف محاسن کے اوپر گفتگو کر سکیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو کا اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.